بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خدا ورد وظائف سے کیوں نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو پھر کیسے ملتا ہے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ دیکھیے، آپ نے بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہوگا، بلکہ سوشل میڈیا پر تو بہت سی ویڈیوز دیکھی بھی ہوں گی کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ وظیفہ پڑھ لیں تو آپ کو خدا مل جائے گا، آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی، منٹوں میں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اگر آپ یہ تسبیح کر لیں تو آپ کو خدا اور اس کی معرفت وغیرہ جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو وظیفہ اور تسبیح کی ماہیت کیا ہے، ان کے کام کیا ہیں، وہ سمجھ لیں۔ دیکھیے، جو وظیفہ آپ پڑھیں گے اس کا ایک انداز ہوتا ہے، یا تسبیح پڑھتے ہیں تو اس کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اس انداز کے پس منظر میں کسی نہ کسی طاقت کا حصول ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر، آپ کو اگر کوئی وظیفہ دیتا ہے کہ آپ اتنی دفعہ درود پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ کو حضور علیہ السلام نظر آئیں گے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام معاذ اللہ کسی وظیفہ کے پابند نہیں ہیں۔ یہاں پر مسلمانوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ وظیفہ چھوٹا ہے، وہ ہستی بڑی ہے۔ کاش کہ آپ اس لیے درود پڑھتے کہ اللہ پڑھ رہا ہے، اس لیے میں بھی پڑھتا ہوں، اور میں اس قابل نہیں کہ میرے خواب میں حضور علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں، میری کیا اوقات۔ اگر آپ اس نیت سے پڑھتے تو اس کا اثر اور ہونا تھا، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، اس کا نتیجہ اور نکلنا تھا، اس کے پیچھے جو طاقتیں آپ پر اثر انداز ہونا تھا وہ اور طرح کی ہوتی۔ اب درود ہے یا کوئی وظیفہ ہے، اس کے پیچھے اثرات تو ہیں، طاقتیں تو چھپی ہوئی ہیں، لیکن جب کوئی آپ خود ساختہ مقصد بنا لیتے ہیں کہ اس طرح ہوگا تو وہ ہوگا، تو پھر جو طاقتیں ہیں ان میں رد بدل ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ان پر تو ہر وقت جو ہے اب حضور علیہ السلام کی ذات پر جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ تو درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ اب بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، لیکن انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، یہ بھی اب ایک راز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس عمل کے بعد یہ نتیجہ نکلنا ہے تو وہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ یہ تقدیر کو پابند کرنے والی بات ہے، اور تقدیر وظیفوں سے پابند نہیں ہوتی۔ تقدیر سے جو چھوٹی چیزیں ہیں وہ آپ وظائف سے یا کسی اور طریقے سے یا تسبیح سے وہ آپ پابند کر سکتے ہیں۔ اب تقدیر، ہر انسان جو ہے وہ تقدیر کے تابع ہے، لیکن کچھ ہستیاں ایسی ہیں، جس طرح مولا کائنات مولا علی کی ہستی ہے، جو فقیر کامل ہیں، وہ ان چیزوں کے پابند نہیں ہوتے۔ اس کا میں جو ہے آپ کو ایک واقعہ مختصر انداز میں سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ایک مرتبہ کچھ نجومی تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا، آگے کفار کے خلاف جہاد تھا، جنگ تھا، تو انہوں نے لڑنا تھا۔ تو ان نجومیوں نے مسلمانوں کو دیکھ کے یہ کہا کہ آپ یہ جنگ کبھی بھی جیت نہیں سکتے، اس بار آپ کو شکست ہوئے گی۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ کس لیے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ستارے جو ہیں ان میں شکست نظر آ رہی ہے، یعنی جو آپ کی تقدیر ہے اس میں شکست ہے۔ 2 دن بعد جنگ شروع ہوئی تو مسلمان جیت گئے۔ وہ ان نجومیوں کے پاس گئے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم جنگ جو ہے وہ ہار جائیں گے، ہمیں شکست ملے گی، لیکن ہم تو جیت گئے۔ تو ان نجومیوں نے کہا کبھی یہ ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کہا ایسے ہی ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی نیا بندہ، یہ جو اس دن گروہ تھا آپ کا جو تعداد میں تھے، اس میں کوئی نیا بندہ تو آپ نے شامل نہیں کر لیا۔ تو انہوں نے کہا جی ہم نے تو صرف ایک ہستی ہیں مولا کائنات مولا علی کی، ان کو شامل کیا۔ تو نجومیوں نے یہ کہا کہ پھر تو آپ کبھی ہار بھی نہیں سکتے تھے، کیونکہ
جتنے بھی مسلمان ہیں آپ سب لوگ ہیں، آپ سب تقدیر کے تابع ہیں اور تقدیر میں شکست تھی، لیکن مولا کائنات مولا علی کی ایک ایسی ہستی، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے تقدیر تابع ہے، وہ تقدیر کے تابع نہیں ہے۔ خیر، نتیجہ جو بھی نکلے، ایک بات تو یہاں کلیئر ہو گئی کہ ایسا خیال رکھنے والا یا ایسے وظائف پڑھنے والا کہ جو یہ چاہے کہ میں تقدیر کو تابع کر لوں گا وظیفوں سے، یا یہ ہو جائے گا اس عمل کے بعد، تو اس سے ایک بات کلیئر ہوتی ہے کم از کم، وہ یہ کہ یہ بندہ جو ہے یہ مومن نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ سوچ تو کہن اور نجومیوں کی ہوئی۔ جو خدا کا محبوب ہوتا ہے وہ تقدیر کو تابع کرنے کی حسرت ہی نہیں کرتا، لیکن خدا خود اس کے تقدیر کو تابع کر دیتا ہے۔ اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں تو یہ ساحروں کی کارروائی ہیں، صوفیوں کی کارروائیاں نہیں ہیں کہ یہ وظیفہ کرنے سے یہ ہو جائے گا۔ اس طرح کون کرتے تھے؟ یہ کہن کرتے تھے۔ اس قسم کے تعویذات اور عملیات، قرآن حکیم کے الفاظ میں جو ہے میاں بیویوں میں فرق ڈالنا، ان میں محبتیں پیدا کرنا، یہ جیل سازیوں کا کام تھا۔ دوسری اہم چیز کہ ورد وظائف کا تعلق ظاہر سے ہے، زبان سے ہے، جبکہ خدا کو پانے کا عمل باطن سے شروع ہوتا ہے۔ ہم زبان سے تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمارا دل جو ہے وہ حقیقی طور پر اللہ سے غافل ہوتا ہے۔ زبان ذکر سے تر اور دل شیطانی وسواس سے تر رہتا ہے۔ یہ وظیفے آپ کو نفس و شیطان کے فریب سے نہیں بچا سکتے، اور جب تک آپ ان کے فریب سے نہیں بچیں گے تو خدا نہیں ملے گا۔ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا ورد وظائف سے نہیں ملتا تو پھر کیسے ملے گا؟ کوئی تو اس کا طریقہ اور راستہ ہوگا کہ جو اس کی طرف جاتا ہوگا۔ دیکھیے اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر ہوں، تم غور نہیں کرتے۔ خدا کو پانا ظاہری ذکر، ورد وظائف یا ظاہری سفر یا جنگلوں میں جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ انسانی وجود کی حقیقت یہ ہے کہ قلب المومن عرش اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے اسے اپنا مکان قرار دیا ہے، اپنا عرش کہا ہے، اور کہا ہے ساتھ کہ میں تمہارے ہی اندر ہوں۔ انسان کو اس میں جھانکنے کا پھر حکم بھی دے دیا اور اس پر واضح کر دیا کہ میری ذات تیرے وجود کے اندر موجود ہے، اسے باہر تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اپنے وجود کے اندر میری طلب پیدا کی جائے، اور جب تیری ذات باطنی ذکر اللہ میں فنا ہو جائے گی اور اندر کی طلب بھی پیدا ہو جائے گی تو پھر تجھے راز الہی نصیب ہوگا، جیسا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اے تن رب سچے دا حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہوں، شوق دا دیوا بال انیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہوں۔ شوق دا دیے سے مراد یہاں ذکر اللہ اس میں لفظہ ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ نہ کر منت خواج کی زردی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں کہ تو ادھر ادھر اور لوگوں کے پاس جانا اور جنگلوں میں پھرنا یہ کن چکروں میں پڑ گیا؟ تیرے تو اندر جو ہے وہ آب حیاتی ہے، ہمیشہ رہنے والا پانی ہے، اللہ کا عرش ہے تیرے اندر، وہ ذات خود موجود ہے۔ جب وہ اندر موجود ہے تو پھر جنگلوں میں جانے کا اور ظاہری ورد وظائف کا کیا فائدہ؟ سامعین کرام، جب انسان اپنے اندر کا سفر شروع کر دیتا ہے اور اندر سے خود کو بیدار کر لیتا ہے، روحانیت اجاگر کر لیتا ہے، تو سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ہوتا کیا ہے کہ اس کا نفس جو ہے وہ قلب بن جاتا ہے، قلب روح کی صورت اختیار کر لیتا ہے، اور روح سرہ بن جاتا ہے، اور سرہ خفی بن جاتا ہے، پھر خفی انا میں تبدیل ہو جاتی ہے اور انا مخفی میں ڈھل جاتی ہے۔ اس سے توحید مطلق کہتے ہیں، اور یہاں پر پہنچ کر ابتدا انتہا بن جاتی ہے کہ ابتدا تو ویسے ہی نور توحید ہے جس سے نور محمدی پیدا ہوا،
نور محمدی سے روح پیدا ہوئی اور روح سے نور روشنائی، اسم، جسم، قلب، نفس، قالب، مطلب، مطالب اور وجود اربع عناصر پیدا ہوا، اور اسے پھر یہاں پہنچ کر جو ہے یار یگانہ مل جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذکر اللہ کے ساتھ ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔